مظلوم کی آواز پی ایم نیوز، صرف اور صرف عاشق سہو کے ساتھ پی ایم نیوز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی جموں کشمیر سوسائٹی کا جو سیکٹر ہے F16 اس میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوگا، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی کریں گے۔ ناظرین، وہ وقت آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جموں کشمیر سوسائٹی کا جو سیکٹر ہے F16 اس میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم سردار سبیل ممتاز خان سے پوچھیں گے کہ سردار صاحب، یہ آپ جو ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، آپ کس حد تک کامیاب ہوں گے اور جو نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ جی سردار صاحب۔ السلام علیکم سعو بھائی، بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنا پریشیس ٹائم سے مجھے ٹائم دیا۔ بھائی جان، یہ جو ہے سیکٹر F16 اس کے حوالے سے عرصہ 20-22 سال سے لوگ جو ہیں نان ممبرز جو ہیں وہ کافی سفر کیا انہوں نے، اور یہاں پہ آج تک ڈیولپمنٹ کا کام نہ سٹارٹ ہو سکا۔ جب میں نے چارج 2019 میں میری اور میری موجودہ انتظامی کمیٹی نے لیا تو اس وقت سوسائٹی بڑی گناگوں مسائل کا شکار تھی، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے اس سٹیج پہ سوسائٹی کو پہنچا دیا، جس میں ہم نے کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ کا 3 دن پہلے افتتاح کیا، اور ڈیولپمنٹ کی جو تمام اسپیکٹس ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کے افتتاح کیا اس سیکٹر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ہم نے جس طرح وعدہ کیا تھا 5 اگست کو ہم نے سیکٹر F16 کا افتتاح کیا، اور آج گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو رہی ہے۔ تو سعود بھائی، یہ ایسا ہے کہ یہ جو جتنے پروجیکٹس جموں کشمیر کے ہیں اور جو کہ ڈیلیور نہ ہو سکے، ان کے اوپر ہم نے فیزیبلٹیز بنا کے اور آہستہ آہستہ سوسائٹی کو سٹیج پہ لے آئے کہ ریسورسز جنریشنز فنڈز، اور یہ کرنے کے بعد ہم نے اس سیکٹر F16 میں اب قدم رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹریک پہ سوسائٹی کو چڑھا دیا گیا ہے۔ اگر آگے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم اس سوسائٹی کو لے کے چلیں گے، اور یہ ممبران جو 4000 ممبر ہیں سیکٹر F16 کے، جو عرصہ دراز سے اپنے گھروں کے لیے انتظار کر رہے تھے، اس کا آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کے اعمال جانتا ہے۔ بہت مشکل اور بہت مشکلات میں سے نکل کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے، اور جب تک ممبر کو آخری پلاٹ تک قبضہ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کریں گے۔ سردار سبیل ممتاز صاحب، ہم نے جب بھی آپ کی خبر دی، نیوز پیپر میں دی، چاہے اپنے چینل میں دی، تو ساتھ ہم ہر بار یہ وعدہ کرتے تھے ممبران سے کہ سردار سبیل ممتاز ایک جو کمٹمنٹ کا نام ہے، تو جو سردار سبیل ممتاز خان ہیں وہ آپ کو جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دیں گے۔ تو سردار صاحب، ابھی آپ کو پتہ آپ کا الیکشن بھی نزدیک ہے، تو اس سے پہلے آپ جو یہاں کے ممبران ہیں ان کو ایک جو بریکنگ نیوز تھی جس کا بار بار ہم نے ممبران سے وعدہ کیا، اور ممبران کا اصرار بھی ہے کہ آپ جو زون 5 ہے اور جو سیکٹر F15 اس کے حوالے سے جو آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز تھی یا سرپرائز ہے وہ پلیز آپ دیں۔ میں سو بھائی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، اور مختلف اوقات میں بہت سارے اچھے لوگ بھی پازیٹیو تھے اور بہت سارے نیگیٹو بھی تھے، لیکن میں نے جیسے پہلے بولا کہ اللہ نیتوں کے اعمال جانتا ہے۔ سیکٹر F16 کا ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ڈیولپمنٹ کا کیا، جس کمیٹی نے بھی اب اس کے بعد آنا ہے وہ اس نے اس کو آگے یہاں سے لے کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ کا بھی ہم نے افتتاح کیا، اور اس کی ری ایبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کو جو ہے نا ہم نے افتتاح کیا، اور وہ بھی اسی سے آگے لے کے اگلی کمیٹی چلی۔ زون 5 کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے 1.5 سال سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ گلبرگ سے مرج ہو رہا ہے۔ 15 یا 16 کو گلبرگ کے ساتھ ایک ہماری یادداشت سائن ہوگی جس میں آپ تمام ممبران کا آنا ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے میرے پاس ٹائم کم ہے اور بہت گناگوں مسائل سے میں نکل کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو زون 5 کی بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تمام مرجنگ کرنے کے بعد ان ممبروں کو میں ریلیز کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی مینیجنگ کمیٹی آئے گی وہ اس کو ایگریمنٹ کر کے اور اس کو AGM سے اپروو کر کے وہ بھی آپ کو ڈیلیور ہوگا۔ اس کے بعد سیکٹر F15 اور G15 کے جو نان پوزیشن ایریا ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی سارا کام ہو چکا ہے، اور جب بھی موجودہ انتظامی کمیٹی جو اپنا ٹینیور 20 دن کے بعد پورا کر رہی ہے، اس کے بعد جو بھی لوگ آئے جو بھی ہیں ان لوگ یہ ان کو لے کے آگے چلیں، اور یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ محنت 3 سال میں جو ڈیلیور ہو سکتا تھا وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور صدقے دل سے۔ اب اگلی مینیجنگ کمیٹی جو بھی آئے گی ان کاموں کو یہاں سے آگے لے کے چلے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے بندوں کا چناؤ کریں کہ جو ایماندار اور اچھے لوگ ہوں، اور جو ان پروجیکٹوں کو لے کے آگے چلیں، جو دن رات محنت کریں۔ تو آپ تمام ممبران سے میری یہی پرزور اپیل ہوگی کہ اچھے لوگوں کو لائیں تاکہ ان کاموں کو یہاں سے آگے تک لے کے جائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔
सेक्टर F16 है, इसके जो लैंड लॉर्ड हैं मलिक कामरान गुजर साहब, मलिक किसान गनी गुजर साहब और उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं, उनसे भी हम पूछेंगे, क्योंकि 4 साल पहले भी इसी जगह की वजह से यहाँ झगड़ा भी हुआ और जो तरक्याती काम वो रुक गए थे। मलिक कामरान गुजर साहब से पूछेंगे कि अब ये तरक्याती कामों का जो सिलसिला आज शुरू हुआ है, क्या ये जारी रहेगा या फिर कोई मसले मसाइल पैदा होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान गुजर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਨ और इंशाअल्लाह ये आज असां जो काम किया है खुलूस नीयत नाल किया है और बगैर किसी लालच तो किया है और अपने दोस्त भाई सरदार सबीर मुमताज़ जो सैकटरी है उस नाल और अपना शहजाद गोंदल साहब जोड़े इस F16 सैक्टर ने डेवलपमेंट ने कमेटी ने चेयरमैन इस भरा ने तावन नाल और इंशाअल्लाह इस जगह ते अगे मसले मसाइल पैदा होए और इंशाअल्लाह सरदार सबीर और असां बैठ के सारे अच्छे तरीके नाल मसाइल हल किए और इंशाअल्लाह अनकरीब अगले तुसी सारे दोस्त यार जोड़े सुन रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करो कि सरदार सबीला कामयाब करना है और इंशाअल्लाह अगले 6 महीने से तुसा इंशाअल्लाह सेक्टर F16 3 और 4 डेवलपिंग सी इंशाअल्लाह। मलिक कामरान गुजर साहब, यहाँ पहले भी बड़े बड़े वादे किए गए, दावे किए गए, अभी आप जो सरदार सबील मुमताज़ साहब का बार बार नाम ले रहे हैं, आप उनसे कितने हद तक मुतमिन हैं? उससे पहले आप जो सबका कमेटी थी उसके बारे में भी आप यही दावे करते थे कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो उस तरीके तरक्याती कामों का आगाज़ नहीं हुआ। अभी आपके साथ तक सरदार सबील मुमताज़ खान से मुतमिन है कि वो आपके जो मसाइल हैं वो भी हल करेंगे और आप जो तरक्याती कामों का आगाज़ हो रहा है उसमें बाकायदा अपने पार्टिसिपेट करेंगे? जी आशिक भाई, आपका ये जो सवाल है कि साबका कमेटी, मेरा किसी के साथ इससे पहले किसी कमेटी के साथ कोई तल्लक नहीं था। मेरा जो ज़ाती तल्लक है वो सरदार सबील मुमताज़ के साथ है और इंशाअल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है कि वो भी मेरी तरह ही है, मतलब सीधा मुनाफिक नहीं है और इंशाअल्लाह वो इस सेक्टर को आगे लेके चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ या सरदार सबील खड़े हैं तो मैं मतलब F16 के लाठी के साथ खड़ा हूँगा और सरदार सबील के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा और मुझे अपने भाई से भरपूर उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह इस सेक्टर को आगे लेके जाएगा और मैं इसके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। थैंक यू।